ان دنوں میرے دیور کو نئی نوکری ملی تھی، دیگر مراد کے ساتھ ایک جیپ بھی ملی۔ ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی کو بے بسی کے عالم میں کھڑے دیکھا۔ وہ کئی رکشوں کو رکنے کا اشارہ کر چکی تھی، مگر کسی نے بھی اس لڑکی کو توجہ نہ دی۔ اس وقت ٹریفک سست رفتاری سے رواں تھی۔ جاوید بھی بہت آہستگی سے جیپ چلا رہا تھا۔ جب عین لڑکی کے قریب پہنچا تو سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی لفٹ دے دوں۔ تبھی جیپ روک کر کہا کہ آؤ، آپ کو جہاں جانا ہے پہنچا دوں۔ اس وقت وہ لڑکی چلتے ٹریفک کے درمیان پھنسی ہوئی سخت پریشان بلکہ حواس باختہ تھی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں پسینے سے نہا چکی تھی۔ جاوید کی پیشکش پر زیادہ گھبرا گئی۔ جی نہیں شکریہ، اس نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، میں ایک ذمہ دار آفیسر ہوں۔ میری گاڑی پر جو نمبر پلیٹ لگی ہے اس کو دیکھ کر اندازہ کر لو، اس وقت تم کو کوئی سواری نہیں ملے گی۔ لڑکی نے جیپ کا جائزہ لیا اور کچھ تسلی ہو گئی تو جھجکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر باتوں سے پتہ چلا کہ وہ انٹر کی طالبہ ہے، روز سہیلی کے ساتھ اس کی گاڑی میں آتی جاتی تھی۔ آج سہیلی نہ آئی تو اکیلے ہی آنا پڑا۔ اتفاق یہ کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں قریب ہی ہمارا گھر تھا۔ جب جاوید نے اس کو اس کے گھر کے قریب اتارا تو اپنا کارڈ بھی اسے تھما دیا، جیسا کہ اکثر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر وہ کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیا۔ گھر آ کر جاوید کو خیال آیا کہ اس نے تو لڑکی کو اپنا کارڈ دے دیا تھا، لیکن اس نے نام تک نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جاوید نے فون اٹھایا، پوچھا کون؟ جواب ملا، وہی دوپہر والی۔ نام تو بتا دیجیے۔ شازیہ، اس نے بتایا۔ اس کے بعد وہ 15 منٹ تک میرے دیور سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ شازیہ جاوید کو شام کو روز فون کرتی اور اسے بھی اس لڑکی کے فون کا انتظار رہتا تھا۔ دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران یہ دونوں کافی ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ تبھی میں نے لڑکی کا اتا پتہ معلوم کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اسی کالج میں پڑھتی ہے جہاں میں پروفیسر تھی۔ چونکہ وہ آرٹس سیکشن میں تھی اور میں سائنس سیکشن میں پڑھاتی تھی، تبھی میری اس مڈ بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ میں نے جاوید سے بات کی کہ جو تمہارا فون پر لڑکی سے سلسلہ چل رہا ہے تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس نے کہا، بھابی، میرا شازیہ سے شادی کا ارادہ ہے۔ اس کے لیے تم دونوں کو اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا، جو ایک مشکل مرحلہ ہے۔ وہ تو ہے، جاوید بولا، مگر بھابی آپ جو ہیں، آپ مدد کریں گی؟ پہلے لڑکی سے پوچھ لو، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاوید اور شازیہ کے فون پر گفتگو کے اوقات بھی تبدیل ہوتے رہے، لیکن یہ دونوں مسلسل رابطے میں تھے۔ ایک روز جاوید کو میں نے کافی پریشان دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ شازیہ نے اس کو فون پر بتایا تھا کہ اس کے ماموں کا لڑکا بیمار ہے، اسی طور ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لگتا ہے اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ خدا اس کو شفا دے۔ تب پریشان ہو کر وہ بولی، اصل میں ڈاکٹر نے شازیہ کے ماموں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کر دیں، وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب شازیہ کے ماموں اپنی بہن اور بہنوئی سے علی کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ شازیہ کا رشتہ؟ جی بھابی، وہ شازیہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تبھی اس نے پریشان ہو کر مجھے فون کیا ہے۔ جاوید سے یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ اگر شادی کے بعد بھی علی ٹھیک نہ ہوا تب تو شازیہ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد میرا دیور کافی پریشان رہنے لگا۔ تب میں نے جاوید کو تسلی دی اور مدد کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے ساس سسر کو اعتماد میں لیا، جاوید اور شازیہ کے رشتے کے لیے ان کو راضی کر لیا۔ شازیہ کو اپنی شاگرد بتایا اور وہ منا لیا کہ وہ جلد از جلد اس کا رشتہ طلب کرنے شازیہ کے والدین کے پاس ان کے گھر جائیں۔ ایک ہفتہ کے اندر اندر اپنی ساس کو لے کر میں شازیہ کے گھر گئی۔ اس کے گھر والے بہت خوش اخلاقی سے ملے، رشتے کے بارے میں کہا، ہم صلاح مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے ہم کو پسند کر لیا ہے۔ مجھے تو یقین ہو گیا کہ شازیہ اب میرے دیور کی دلہن بننے والی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، گفتگو سے اچھی لگی، اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی اچھا تھا۔ میں نے اس کی کلاس ٹیچر سے شازیہ کے بارے میں معلومات لی تو انہوں نے بھی اس بچی کی تعریف کی تھی۔ ماریہ کا باپ ایک آفیسر پوسٹ پر تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ صرف اس کی والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، باقی تمام فیملی تعلیم یافتہ تھی۔ میں دوسرے تیسرے روز شازیہ کی امی کو فون کرتی تھی۔ جاوید کے لیے یہ انتظار کے دن قیامت کے تھے، کیونکہ لڑکی کے گھر اب بھی صلاح مشورے ہو رہے تھے۔
گھر والے سوچ رہے تھے کہ وہ جاوید کا رشتہ قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہم بالکل غیر لوگ تھے۔ ادھر لڑکی کا ماموں موانی زور لگا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ آخر ان لوگوں کی فتح ہوئی اور اپنے بیٹے کے لیے بھانجی کا رشتہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ جب لڑکی اس رشتے پر قطعی راضی نہ تھی، بھلا اس لڑکے سے کون لڑکی کی خوشی سے شادی کرتی جو ذہنی طور پر نارمل نہ ہو۔ جب جاوید نے سنا کہ شازیہ کے والدین نے اس کا رشتہ علی سے طے کر دیا تو بچاڑ کھا کر دیوار سے جا لگا۔ میں اور امی جان بھی جاوید کی افسردہ حالت دیکھ کر گمسم ہو گئیں۔ ادھر شازیہ کی یہ حالت تھی کہ مدت سی بستر پر پڑ گئی تھی جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی جاوید کو پسند کرتی ہے۔ اس سارا کی درات اس کی کم عقل ماں کا تھا جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا۔ اگلے کئی دنوں تک جاوید کا دماغ معوف رہا تھا جیسے کسی نے اسے سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی بجی، اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ جاوید کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ شازیہ بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو جاوید، میں مجبور ہوں۔ وہ رو رہی تھی، تم چاہو تو میں گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہوں۔ ایسا مت سوچو شازیہ، جاوید اسے سمجھا رہا تھا، تمہارے والدین کا حق بھی تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا راستہ تلاش کریں، ان کو رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر ہے کہ جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بچے رہیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد شازیہ کی شادی اس کے ماموں زاد علی سے ہو گئی۔ شازیہ نکاح پر راضی نہ تھی مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹی کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ شازیہ جیسی اچھی جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو سکا۔ علی کو پہلے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اب آئے دن دورہ پڑنے لگے۔ وہ فاتر العقل ہوتا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو کبھی آپا کہہ کر بلاتا، کبھی امی جان اور کبھی پپو جی۔ غیر جیسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا تھا اس کی جوانی پر۔ ادھر شازیہ بیچاری اب جیتتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ گزارنی تھی۔ علی کا علاج ہو رہا تھا مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شازیہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ علی جو پہلے تھوڑا سا کھسکا ہوا تھا اب بالکل یاپے میں نہ رہا تھا۔ علاج کراتے علی کو 2 بار سو گئے اور یہ عرصہ بیچاری شازیہ نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اثناء میں اس کے پاگل شوہر نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خود نیم پاگل لگنے لگی۔ ایک روز میں اور جاوید اپنے ایک عزیز کی عیادت کو ہسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات شازیہ اور اس کی والدہ سے ہو گئی۔ ہم تو شازیہ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے کہ جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شرماتا تھا، آج وہ مریضہ لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ بہت پشیمان تھی کہ ناحق بھائی کی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں یا جاوید اس کو کیا کہہ سکتے تھے سوائے اس کے کہ آنٹی آپ کا قصور نہیں، جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بالآخر وہ حرف مدعا زبان پر لے آئیں، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی میں شازیہ کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہم اپنے بچے کو سسرال سے لے آئے ہیں اور طلاق کرا رہے ہیں۔ اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر جاوید اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے آنٹی سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے آنٹی، کاش یہ بات آپ نے کچھ دن پہلے کی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے لیتے، لیکن اب تو جاوید کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے، رخصتی کو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں، رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر شازیہ کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر بولیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم کو خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی تھیں۔ شازیہ بھی افسردگی سے چلی گئی۔ ختم شو۔